جیو کوئی ٹائم فریم دے سکتے ہیں؟ کوئی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ یہ ہمیں لٹکایا بس سب کو ویسے ہی اکانومی کا بھی بیڑا گرک کر رہی ہے، اپوزیشن بھی مل کے، گورنمنٹ جو کر رہی ہے اپوزیشن کا رول بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ آپ اپوزیشن کر رہے ہیں یا کوئی ڈیڈ لائن ہے کسی قسم کی؟ مالک بھائی، اگر حالات کو لٹکائے ہوا تو آپ نے لٹکایا ہوا ہے، اس ملک کے عوام نے لٹکایا ہوا ہے، جنہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو، پارٹی کو ووٹ دے کر 125 کی اکثریت، 125 ممبران کی اکثریت دلائی۔ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ملک میں کون سا نظام چلے گا، سیاسی نظام اور جمہوری نظام اور پارلیمانی نظام۔ اگر وہ یہ نظام چلنا ہے تو ظاہر ہے کہ جس کی اکثریت ہوگی اس کی حکومت بنے گی۔ جو اپوزیشن ہوگی، اور ہم اپوزیشن ہیں، تقریباً 91 یا 92 ہیں ہمارے اس وقت ممبران ہیں، تو ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ ہم کئی ایسے ایشوز ہیں جس پہ ہم نے شاید اپنی طاقت سے بڑھ کے رول ادا کیا ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ مگر اگر مجھے تو کوئی ایسا فرینکلی ایشو نظر نہیں آتا جس میں آپ نے اپنی طاقت سے بڑھ کے، کس پہ آپ نے اپنی طاقت سے بڑھ کے رول ادا کیا؟ عدلیہ کے ایشو پہ کیا کسی نے ہمیں کہا تھا کہ ہم حلف لے کر الیکشن میں جائیں؟ کیا اس کے بعد وہ چھوڑ دیں، وہ بات اب آج کی بات کریں۔ آپ بھی جو ہے نا، وہ جس طرح پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی شہادت کے اوپر ہی 3 حکومتیں چلا گئی، آپ نے بھی موومنٹ کر دیا، بڑا احسان ہے آپ کا ہمارے پہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہمارے بچے بھی آپ کو ووٹ ڈالیں گے۔ اور بتائیں، حکم ہو گیا، آپ نے موومنٹ کی، عدلیہ ہو گئی، آپ اکیلے نہیں تھے، پورا ملک تھا، فوج کو بھی ہٹنا پڑا پیچھے، ہر کسی کو ایک نیشنل موومنٹ بن گئی، آپ ہراول دستہ تھے، ختم ہو گئی بات۔ آپ آج کی بات کریں، آپ بھی الیکشن لڑ کے آ کے، وہ بھی الیکشن لڑ کے آ گئے، آپ کا ایک رول اپوزیشن کا ہے۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آتی، جب آپ تعریف کرتے ہیں پرائم منسٹر بڑے اچھے ہیں، بھائی گورنمنٹ تو پرائم منسٹر کی ہے، زرداری بہت برا ہے۔ آپ پہلے فیصلہ کر لیں کہ کون اپوزیشن ہے، کون گورنمنٹ ہے، از دیئر اے بریکنگ پوائنٹ اور ناٹ؟ سب سے پہلے تو آپ نے خود سوال پوچھا، ذرا تھوڑا سا اس کا تجزیہ کر لیں۔ آپ نے پچھلے 2 سال کی بات کی کہ آپ نے پچھلے 2-2.5 سال میں یہ کچھ ہوا، تو ان 2-2.5 سالوں میں ہی عدلیہ کی بحالی ہوئی۔ تو جب آپ سارے نیگیٹوز ہمارے ذمہ ڈالتے ہیں تو اس میں اگر کوئی پازیٹیو کا میں اظہار کروں تو وہ میرا حق بنتا ہے، اور میرا خیال ہے سننا آپ کا حق بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواہ وہ کیری لوگر بل ہے، خواہ وہ NRO کا کیس ہے، لیکن NRO بھی آرڈیننس آ چکا تھا، اسمبلی میں آنا تھا، اپوزیشن نے بھی اس پہ ریئیکشن ہوئی، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک خاص وقت میں حکومت کو یہ اندازہ ہوا کہ NRO کا بل پاس نہیں ہو سکے گا، تو آپ وہ کس زمرے میں ڈالتے ہیں؟ یہ اپوزیشن کا ہی سارا کام ہے۔ سو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے مالک صاحب، آئی ول پلے دی ڈیولز ایڈوکیٹ، آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ ایک پارلیمانی اپوزیشن سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ دیکھیں نا، جو آپ جیسے سینئر جرنلسٹ ہیں، میں یہ تو رکھتا ہوں، میں جو سوال مجھے کرنے دیں آپ کو، کہ آپ کا کام ہے ایجوکیٹ کرنا پیپل ایٹ لارج۔ اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ 125 ہیں، ان کی اکثریت ہے ایوان میں، ہم 90 ہیں، ہم انڈر ہینڈ ٹیکٹک سے اکٹھے کر کے ڈنڈا لے کے اسمبلی میں پہنچ جائیں اور کہیں کہ جناب ہم نے تو مارنے مرنے کے علاوہ ہم نے آپ کو آگے نہیں بڑھنے دینا، تو پھر تو یقیناً ایک آپشن ہے۔ مگر مجھے یہ بتائیں کہ ان کی اکثریت اور ہماری اقلیت کی روشنی میں کیا ہم کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا سوال سے آپ ہی کی بات پہ، آپ جب بھی کرٹیسائز کرتے ہیں آپ بڑے آرام سے پرائم منسٹر کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور پریزیڈنٹ پہ بولتے رہتے ہیں، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی موو کرنی ہے، ہاؤس کے اندر کچھ بھی کرنا ہے، تو یو ہیو ٹو کرٹیسائز دا پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ، ٹھیک ہے؟ وہاں بھی آپ نے پک اینڈ چوز کیا ہوا ہے، بابر اعوان کو بجا دیا، انٹیریئر منسٹر کو بجا دیا، 2-3 وزیروں کو بجا دیا، کلیکٹیولی آپ رسپانس نہیں دیتے۔ اب آپ کے بائیک آؤٹس جو چل رہے ہیں، جس پہ آپ اس دن میرے کالم پہ آپ نے مجھے بڑا ڈانٹا بھی، آپ لوگ تقریریں کرتے ہیں، آپ بائیک آؤٹ اور ایک ایشو ریز کرتے ہیں، جینوئن ایشو ریز کرتے ہیں، اور آپ کی اسپیچ ماشاءاللہ زبردست ہوتی ہے، ہمارے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر آپ چلے جاتے ہیں باہر، اور ہوتا کیا، گورنمنٹ اٹھتی ہے، ایک ویک سا بیان دیتی ہے، خالی ہاؤس ہوتا ہے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کرتا، آپ کو آپ کی ہیڈ لائنز مل گئیں، گورنمنٹ کو خالی ہاؤس مل گیا اپنی صفائی دینے کا، آپ بھی خوش، وہ بھی خوش، ناخوش کون رہ گیا؟ ہم، بکاز وہ ہوا میں ٹنگی رہتی ہے چیز۔ یہ جو پولیٹیکل چیزیں ہیں، ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ پومپ اینڈ فیوری بہت ہے، سبسٹینٹیو ٹرانسلیشن نہیں اس کی ہوتی انٹو میننگ فل ایکشن۔ جمہوریت میں ڈیڈ لائنز نہیں دی جاتی، مگر جو آپ نے بات کی کہ زرداری صاحب کو یا وزیر قانون کو یا وزیر داخلہ کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرتا ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے۔ اکثر جو متنازع فیصلے آئے ہیں وہ یا ایوان صدر سے آئے ہیں، یا یہ جو 2 وزیر ہیں سب سے آگے ہیں،
تو ظاہر ہے کہ وہی اکاؤنٹیبل قومی اسمبلی میں ہوتے ہیں. مگر اب ذرا تھوڑا سا ریکارڈ نکال لیں. 18ویں ترمیم سے پہلے سارا فوکس ایوان صدر پہ ہوتا تھا. اب آپ دیکھیں جب سے 18ویں ترمیم پاس ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب پہ تنقید کم اور وزیر اعظم پہ زیادہ ہوتی ہے. پچھلی اجلاس میں دیکھیں زرداری صاحب کا میں نے کہیں نام بھی نہیں لیا. آپ کارکردگی سے خوش ہیں وزیر اعظم کی کارکردگی؟ نہیں اب تو بالکل نہیں. میں نے اگلے دن بھی کہا اسمبلی میں کہا, خواہ وہ OGDC کے چیئرمین کے حوالے سے, خواہ وہ نیب اکاؤنٹیبلٹی بل کے حوالے سے, خواہ اس دن جو نیب آرڈیننس آیا تھا, میں نے تمام ذمہ وزیر اعظم کے سر پہ ڈالی. بلکہ میں نے یہ بھی کہا کہ ان کو تو علم ہی نہیں ہے کہ یہ آرڈیننس پہ ان کے دستخط ہیں کہ نہیں. سو یہ تھوڑی سی انفیئر ہے. تو ہاؤس کیوں کھلا چھوڑتے ہیں آپ جب آپ ناراض ہو کے باہر چلے جاتے ہیں؟ وہ آپ کا مجھے پتا ہے پارلیمنٹری رائٹ ہے کہ ہم ایک رجسٹر کرتے ہیں پروٹیسٹ اپنا, لیکن کریٹیکل ایشوز کے اوپر ایک خیال یہ ہے کہ آپ جان کے چلے جاتے ہیں کہ یہ آرام سے اپنا بیان دیں اور ان چیلنج. نہیں بالکل نہیں. دیکھنا اگین دس از این انفیئر پوائنٹ. ان 2.5 سالوں میں صرف ایک دفعہ ہمارا واک آؤٹ پرماننٹ ہوا ہے جو ابھی آخری دنوں میں ہوا ہے. اس سے پہلے سمبولک ہم گئے اور واپس آئے. یہ 2.5 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے ایک پرماننٹ واک آؤٹ کی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ ہماری موجودگی میں ایک ایسے قانون پہ انہوں نے اپنی میجورٹی مسلط کر دی جس پہ طے تھا کہ یہ متنازع بل ہے, جس پہ طے تھا کہ یہ ریویو ہوگا اور پھر ایوان میں آئے گا, جس پہ طے تھا کہ آئندہ چند دنوں یہ نہیں آئے گا. جب انہوں نے رات کے اندھیرے میں اس کو مسلط کیا, اور میں اس پہ واضح کرنا چاہتا ہوں مالک صاحب مجھے یہ بتائیں, وہ کہتے تو ہے نا وزیر اعظم نے آ کے کہا کہ ہم ملازمتیں دیتے ہیں, کیا ملازمتیں صرف پیپلز پارٹی کی ورکرز کے لیے ہیں؟ مشرف کے دور میں ہزاروں لوگ نکالے گئے, ان کو کیوں نہیں بحال کیا گیا؟ ایک بریک لوں گا. بریک سے بعد آ کے میں نے آپ سے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ ایک جنرل امپریشن یہ ہے کہ اب جو آپ لوگوں نے اتنا دیدار شاہ والا ایشو بنایا ہے, اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اکتوبر کے اندر عدالتی فیصلے, جو ایکسپیکٹ یہی ہو رہا ہے کہ شاید سخت فیصلے ہوں گے, گورنمنٹ اس پہ ریٹیلیٹ کرے گی. تو ایک ماحول بن رہا ہے جس میں شاید اب آپ لوگ اس کو سیاسی طور پہ ایکسپلائٹ کر سکیں. یہ بریک کے بعد اس پہ آپ سے لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. دل خوش